جو برائیاں ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں ان میں سے ایک جوا بھی ہے، جس کے جال میں پھنس کر کئی لوگ برباد ہو چکے ہیں۔ عادی جواریوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے محض تفریح کے لیے چھوٹی چھوٹی رقمیں لگانے سے جوا کھیلنے کا آغاز کیا، مگر رفتہ رفتہ اس ناسور کے ایسے عادی ہوئے کہ اب جوئے کی لت چھوڑنا ان کے لیے دشوار ہو گیا ہے۔ جوئے میں انسان بہت کچھ ہار جاتا ہے، چنانچہ جواری مالی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں سوچتا تو سود پر قرض لیتے رہتے ہیں اور ایک لمبا ہاتھ مارنے کے چکر میں جوئے کی دلدل میں مزید دھنسے جاتے ہیں، اپنا وقت جوئے کے اڈوں میں برباد کرتے ہیں اور وہاں پر پھیلنے والی مزید برائیوں، نشہ، چوری چکاری وغیرہ میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کئی جواری اپنی نوکری یا کاروبار سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، انجام کار نوکری یا کاروبار ہاتھ سے جاتا رہتا ہے، ان کی گھریلو زندگی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے، عزت برباد ہو جاتی ہے، ٹینشن کے مارے یہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات جوا کھیلنے کی پاداش میں پولیس کے ہاتھوں گرفتار بھی ہو جاتے ہیں، یوں ان کو جوے کی بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے۔ جب انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا تو اپنی زندگی سے اتنا مایوس ہو جاتے ہیں کہ معاذ اللہ خودکشی جیسے حرام کام کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ جوے کی تعریف کیا ہے کہ اب جوا کہتے کسے ہیں؟ تو حضرت سید میر شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط لگائی جائے کہ ناکام ہونے والے کی کوئی چیز کامیاب ہونے والے کو دی جائے گی تو یہ قمار یعنی جوا ہے۔ اب وہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے جو شرط کے اندر رکھا گیا ہو، یا کوئی سامان، کوئی بھی چیز گاڑی وغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک میں جوے کے متعلق ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ ترجمہ: تم سے شراب اور جوے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ جوے کے متعلق شرعی حکم یہ ہے کہ جوا نص قطعی یعنی جو قرآن پاک کی نص قطعی سے حرام ہے، جبکہ جوے سے حاصل ہونے والی رقم بھی حرام ہے۔ سود، چوری اور غصب اور جوے کا روپیہ قطعی حرام ہے۔ حدیث پاک میں ہے جس نے نرد شیر سے جوا کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبویا۔